تم نیکیاں کرتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ جتنی مرتبہ مرضی پڑھ، ہر 10 کے بعد اللہ تیرا جنت میں محل بناتا جائے گا۔ یہ کہنے والی زبان کوئی عام زبان نہیں، یہ اس زبان سے الفاظ نکلے ہیں جس کے بارے میں میرے رب نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 4 قسمیں اٹھا کر میرے رب نے فرمایا جو تمہارا ساتھی ہے، جو تمہارا صاحب ہے، جو آخری نبی ہے، تاجدار مدینہ ہے، سرور قلب و سینہ ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک یہ بولتے نہیں ہیں جب تک آسمان سے ہم وحی نازل نہیں فرما دیتے۔ یہ اس نبی کی گارنٹی ہے۔ 10 بار قل هو اللہ احد آپ پڑھ لیں، جنت میں محل میرا رب بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ اسی طرح صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، فرمایا کیا تم میں سے ہر بندہ قرآن کے رات کو 10 پارے پڑھ کر نہیں سو سکتا؟ اللہ کے رسول بڑا مشکل ہو جائے گا، منڈیوں میں کام کرنے والے ہیں، کھیتیوں میں کام کرنے والے ہیں، کسان مزدور لوگ ہیں، 10 پارے پھر رات کو آئیں، عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوں، قیام کریں، اللہ کے رسول مشکل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے بھائی 3 بار تو پڑھ لے، میرا رب تجھے 10 پاروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ دیکھتے جانا 10 کی عدد اللہ نے ہمارے لیے کتنے سبق رکھے ہیں۔ 10 کا عدد جو ہے اس میں میرے رب نے ہماری تربیت کیسے فرمائی ہے۔ میں نے جب یہ خطبے شروع کیے تھے نا، میں نے کہا تھا اللہ نے کسی چیز کو بھی، کسی مخلوق کو، کسی اور چیز کو جو ہمارے لیے نباتات، حیوانات، جمادات میں سے ہے، فضول نہیں کیا۔ یہ گنتی کے جو ہندسے ہیں نا، یہ بھی میرے رب نے ان میں بھی ہمارے لیے بڑے اسباق رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں قرآن کی بات آئی ہے تو کرتا چلوں۔ فرمایا جو بندہ بھی قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے نا، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حرف قرآن کا پڑھے گا، نیکیاں کتنی؟ 10 نیکیاں اللہ عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھو گے میرا رب 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے مزید ہماری تربیت فرمائی، فرمایا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے من قرأ 10 آیات، جو بندہ رات کو سونے لگا قرآن کی 10 آیات پڑھ لے، لم یکتب بہ الغافلین، ایسے بندے کو میرا رب کبھی غافلوں میں سے نہیں لکھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے ہاں وہ بندہ غافلوں میں نہیں ہو سکتا جو رات کو سوتے ہوئے 10 آیات کی تلاوت کر دے۔ میرے بھائی، میرے رب نے اس قرآن پر، نبی علیہ السلام کے اس حدیث پر کہ جو بندہ رات کو سوتے ہوئے جو بندہ بھی رات کو سوتے ہوئے 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے نا، میرا رب اسے غافلوں میں سے نہیں لکھے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 100 آیات کی تلاوت کر لے، فرمایا اللہ رب العالمین اسے علیین میں لکھ دے گا۔ اور فرمایا جو 1000 آیات کی تلاوت کرے وہ تو نیکیوں کے انبار جمع کرنے والا ہے، زیادہ نہیں۔ جب بھی رات عشاء پڑھ کرنا، اگر آپ کو خدشہ ہے میں نہیں اٹھ سکوں گا فجر کے وقت، کتنی دیر لگتی ہے،
ایک رکعت میں 5 آیتوں والی کوئی سورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں پھر 5 آیات والی کوئی سورت پڑھ لیں، یہ 2 رکعتیں آپ پڑھ لیں، اللہ کے ہاں متقین میں لکھ دیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے ذرا قرآن کے قریب ہو جائیں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، ذرا ہم میں سے نا، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی، یہ میرے بزرگ جوان دوست بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی، ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں روزانہ کا معمول تلاوت قرآن کا میرا کیا ہے۔ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سے میری اٹیچمنٹ کیا ہے، قرآن سے میرا لگاؤ کتنا ہے، میں قرآن کو سمجھتا بھی ہوں کہ نہیں، میں قرآن کو پڑھتا بھی ہوں کہ نہیں۔ رمضان ایسے ساتھی بھی، واللہ رمضان میں خاص کر جب ساتھیوں سے پوچھتے ہیں نا تو ویسے ساتھی بھی ظاہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب جب پچھلا رمضان گزرا تھا اس وقت ہم نے قرآن پڑھا تھا، اب اس رمضان میں ہم قرآن کو چھو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آپ کا تعلق اتنا بنانا چاہا، 10 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ تیرا جنت میں محل بنا دے گا۔ 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تجھے 10 پاروں کے برابر ثواب دے دے گا۔ 1 حرف قرآن کا پڑھ لے، میرا رب تجھے 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا، لوگوں جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے نا، اللہ 7 دن کے اور مزید 3 دنوں کے یعنی 10 دنوں کے لیے اس بندے کے لیے نور لکھ دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے سنن بہقی کے اندر۔ آج دیکھیں ہم میں سے کس کس نے سورۃ الکہف پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو شام تک پڑھ لیں میرے بھائیوں۔ سورۃ الکہف پر نبی علیہ السلام بڑا زور دیا کرتے تھے، لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے کہ لوگوں جمعے والے دن سورۃ الکہف کا اہتمام کریں۔ اور دوسری حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی سورۃ الکہف کی 10 پہلی آیات یا سنن نبی داؤد میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، یہ یاد کر لیتا ہے نا، قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سامنے تم یہ 10 آیات پڑھ دینا، دجال الٹے پاؤں پیچھے بھاگ جائے گا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور صحیح ترغیب و ترہیب میں جو روایت ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ، اپنا جی لگا لو قرآن کے ساتھ۔ یہ سوچا کرو میں نے آج کتنا قرآن پڑھا ہے، ناغہ ہو جائے بے چین ہو جایا کرو، پریشان ہو جایا کرو، اللہ آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ تو نے مجھے قرآن سے دور کر دیا ہے۔ اور یاد رکھنا جب بھی آپ سے کوئی نیکی چھوٹ جائے نا، کوئی بھی نیکی آپ کی چھوٹ رہی ہے، آپ اس نیکی سے پیچھے رہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی بڑا گناہ ہے جو آپ کو اس نیکی سے پیچھے کر رہا ہے۔ توبہ کریں اللہ کے سامنے، استغفار پڑھیں کہ اللہ یہ میرا کون سا گناہ ہے جس نے مجھے مسجد سے دور کر دیا ہے، کون سا گناہ ہے جس نے مجھے نماز با جماعت سے دور کر دیا ہے، اللہ یہ کون سا گناہ ہے جس نے مجھے قرآن کی تلاوت سے دور کر دیا ہے، اللہ یہ میرا کون سا گناہ ہے جس گناہ نے مجھے نیکیوں سے دور کر دیا ہے، اس گناہ پر استغفار کریں۔ اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، اللہ وانت اعلم بہ منی، اللہ تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، میرے ہر گناہ کو مولا معاف کر دے۔ پھر انشاءاللہ دیکھنا آپ کی نیکیوں پر مداومت بھی آئے گی، ہمیشگی بھی آئے گی، اور نیکیاں آپ کی زندگی میں بڑھتی جائیں گی کم ہونے کی بجائے۔ لیکن جب ایک نیکی ہماری زندگی سے جاتی ہے نا، غور و فکر ہی نہیں کرتے، سوچ و بچار ہی نہیں کرتے، سوچے ہی نہیں کبھی ہم نے کہ یار پہلے میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، کیوں چھوٹ گئی، پہلے میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا، کیوں چھوٹ گئی، پہلے میں روزانہ 1 پاؤ قرآن کا، آدھا سپارہ قرآن کا، 1 پارہ قرآن کا پڑھتا تھا، کیوں چھوٹ گیا، پہلے تو میری زندگی میں یہ نیکیاں تھیں،
میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، ہمسایوں کا خیال کرتا، بیواؤں کا خیال کرتا بھی رہی ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے 10 کا عدد وہ یہ ہے، یہ بیان کیا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اللہ رب العالمین جنت میں محل بنا دیں گے۔ قرآن کریم کی 10 آیات پڑھ کر آپ سو جائیں، اللہ آپ کا غافلین میں کبھی نام نہیں آنے دیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت کلمہ توحید پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ فجر کے بعد، عصر یا مغرب کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ فرمائیں گے جیسے اس نے میرے خاندان، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے خاندان یعنی بنو اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کروا دیا ہے۔ بنو اسماعیل سے ہی ہے نا نبی علیہ السلام، حضرت اسماعیل کے فرزند ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کسی نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کروا دیا ہو، اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جو 10 مرتبہ یہ کلمہ توحید پڑھ دیتا ہے۔ میرے بھائی، ایک غلام عام مسلمان بنو اسماعیل میں سے نہیں، اس کو آزاد کروانے کی فضیلت یہ حدیث میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو آزاد کرواتا ہے نا، اللہ اس کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے چہرے کے بدلے میں اس کا چہرہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے پاؤں کے بدلے میں پاؤں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے ایک ایک جسم کے حصے کے بدلے میں اللہ اس کا ایک ایک حصہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ بیٹا حضرت اسماعیل کا ہو پھر فضیلت کس قدر زیادہ ہوگی، اگر یہ میرے نبی کے خاندان میں سے ہو پھر فضیلت کس قدر زیادہ ہوگی، پھر ایک غلام کے برابر نہیں، 10 مرتبہ یہ کلمہ توحید آپ پڑھ لیں، اللہ 4 غلاموں کو آزاد کروانے کے برابر ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ میرے بھائیوں 10 کے عدد میں دوسری بات، کلمہ توحید پڑھنا 10 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، سنن نسائی کی روایت ہے، من صلی علیہ صلاۃ، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ خطیات، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر آپ درود پڑھیں گے، وحطت عنہ خطیات، اللہ 10 رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، 10 گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا اور 10 درجات بھی بلند فرما دے گا۔ ایک درجہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ہے نا، کل درجے 100 ہیں، ہر درجے کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، 10 درجے بلند ہونے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں زمین و آسمان تک تو ایک درجہ بنتا ہے، 10 درجے کتنے اوپر چلا جائے گا مسلمان ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ اعمال کیا ہماری زندگی میں ہے؟ قل هو اللہ احد کتنی پڑھتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے ہم اسے کتنی بار پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے تو 10 مرتبہ اپنی زندگی میں لائیں۔ تیسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوسری حدیث الجامع الصغیر کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی صبح کے وقت یا شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے نا،
قیامت کا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے اور کیا چاہیے؟ مسلمان مومن کی کاوش تو یہی ہے، دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے حضور التجائیں کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ کیمیا بتلا دیا ہے، میرے امت کے لوگوں 10 مرتبہ درود مجھ پر تم پڑھ لو، صبح کے وقت 10 مرتبہ شام کے وقت پڑھ لو، اس بندے کی شفاعت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح چوتھا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمعے والے دن جو بندہ اچھی طرح غسل کرے، تیل میسر ہے لگا لے، خوشبو میسر ہے لگا لے، پوری توجہ کے ساتھ وہ امام کا خطبہ سنے۔ یہ نہیں ہے کہ خطبہ سننے آئے سو جائے آ کر، خطبہ سننے آئے اونگتا رہے۔ بعض ساتھی ادھر آتے ہیں، خطبے میں بیٹھے ہوتے ہیں، فون آتے ہیں، سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بندو، یہ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور خطبے کی اہمیت بھی ویسی ہی حدیث میں بیان ہوئی ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مجھے بتائیں نماز پڑھتے ہوئے جب فون آئے گا کیا نماز میں وہ سن لے گا فون؟ تو خطبے کو پھر آپ وہ اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ خطبے میں پھر کیوں فون سنتے ہیں؟ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ اگر تکے کے ساتھ کھیل رہا ہے نا، کسی نے اسے روک دیا کہ نہ ایسے کرو، اس نے بھی لغو کیا۔ اور دوسری حدیث مسند احمد کی ہے، جس نے بھی لغو کام خطبے کے دوران کیا، اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جمعے کا بڑا اجر ہے، میرے رب نے بڑی فضیلت رکھی ہے، اتنی فضیلت ہے، سنن ابی داؤد، مسند احمد، دیگر کتب روایات میں حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ گھر سے نکلا اور مسجد میں آ کر پوری توجہ سے جمعہ سنا، امام کے منبر پر بیٹھنے سے اگر پہلے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، گھر سے لے کر مسجد تک اللہ رب العالمین اس کے قدموں کو شمار کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی کم نصیبے کی بات ہے کہ آپ کو ہر جمعے سینکڑوں 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے، سینکڑوں 100 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کے نامہ اعمال میں صرف 1 نفلی روزہ ہوا، زیادہ نہیں، صرف 1 نفلی روزہ ہوا، اللہ اس روزے کا اتنا احترام فرمائیں گے، 70 سال جہنم کو اس سے دور کر دیں گے۔ 70 سال تو یہاں تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دے رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ گولڈن آفر ہے، اسے ضائع نہ کیا کریں۔ جس طرح اب مسجد بھری ہوئی ہے نا، اس طرح امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے لوگ آئے ہوں، آپ اس طرح شوق سے آیا کریں جیسے آپ نماز کے لیے شوق سے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں بات یہ کر رہا تھا، جو بندے نے نہایا جمعے والے دن، خوشبو تیل میسر ہے لگا لی، پوری توجہ سے آ کر جمعہ سنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ادھر جمعہ مکمل ہوتا ہے، ادھر اللہ رب العالمین اس کے 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 دنوں کے گناہ معاف۔ اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، پھر آ کر 2 آدمیوں کے درمیان سے نہیں گزرتا، یعنی درمیان میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتا، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کے 7 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور مزید 3 دن کے بھی۔ یعنی اس حدیث میں بھی 10 دن ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ آئے ہیں، جگہ میسر ہے، دیکھ رہے ہیں آگے جگہ ہے، سائڈ سے آئیں، اسے پر کر دیں، لیکن اگر آپ 2 ساتھی قریب قریب بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں گھسے نہ، وگرنہ شک ہے کہ کہیں اس سے بھی آپ کا اجر میں کمی واقعہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور عمل بتلایا، 10 کا عدد، وہ یہ ہے
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بازار جائے نا، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام البانی علیہ الرحمہ نے اسے صحیح کہا ہے، فرمایا جو بندہ بھی بازار جائے، بازار میں جب انٹر ہو، داخل ہونے لگے، یہ دعا پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا پڑھے گا، میرا رب 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دے گا، 10 لاکھ گناہ معاف فرما دے گا، 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا۔ میرے بھائی کتنی فضیلت والا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے کہ بازار میں جا کر آپ نے یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے، میرا رب اتنا حیا اس کلمے کا کرتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی پیاری حدیث تھی۔ تو ہم میں سے ہر بھائی بازار جاتا ہے، ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، روزانہ نہیں، ہفتے بعد تو جاتے ہی ہوں گے، 15 دن بعد تو جاتے ہی ہوں گے، مہینے میں ایک چکر تو لگ ہی جاتا ہے بازار کا۔ بازار میں نہیں کوئی کام، بازار میں سے گزر تو ہو ہی جاتا ہے۔ جب بھی بٹھا چوک آپ جائیں یا مین پر جائیں، دائیں بائیں سارا بازار ہی ہے، مین پر جب جائیں یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ یہ نیکیاں عطا فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو آخری جنتی ہے نا، آخری جنتی، وہ اپنے کلہوں کے بال گھسٹتا ہوا اللہ کے حضور آئے گا۔ میرا رب فرمائیں گے، اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ جب اسے معاف کر دیں گے، جنت عطا کر دیں گے، مزید اللہ پوچھیں گے تجھے کون سی نعمتیں چاہیے؟ نبی علیہ السلام فرمائیں گے وہ بولتا جائے گا، اللہ عطا کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کہے گا نا اللہ جنت مل گئی، جنت کی ساری نعمتیں مل گئیں، اللہ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ باقی جنتیوں کے پاس ہے وہ تو نے مجھے بھی عطا کر دیا ہے، اللہ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی جو میں آپ سے مانگ لوں۔ میرا رب فرمائے گا یہ بھی مانگ لے، ہاں اللہ یہ بھی دے دے۔ پھر اللہ رب العالمین گنوانا شروع کر دیں گے، میرا رب گنواتا جائے گا، وہ لیتا جائے گا۔ قربان جائیں اپنے رب کی محبت اپنے بندے سے۔ پھر میرا رب فرمائے گا، میرے بندے یہ جتنی بڑی میں نے تجھے جنت الاٹ کر دی ہے نا، جتنی بڑی جنت، اور یہ صحابی سے پوچھا گیا کتنی بڑی اللہ جنت الاٹ کرے گا؟ فرمایا اتنی بڑی اللہ جنت الاٹ کرے گا جتنی بہت بڑے کسی بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے نا، اللہ ایک مرتبہ اتنی دے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس کی مثل اور دے دی، اس کی مثل اور دے دی، 5 مرتبہ اگر اس بڑی سلطنت والے بادشاہ کی سلطنت کو 5 مرتبہ جمع کر دیا جائے، جتنی وہ جگہ بنے گی اللہ اتنا بڑا اسے جنت میں محل عطا فرما دیں گے۔ پھر نعمتیں میرا رب پہلے اس سے بلوائے گا، پھر جو بھول جائے گا اللہ خود عطا کریں گے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، وہ مانگتا چلا جائے گا، میرا رب عطا کرتا چلا جائے گا۔ پھر جب ہر چیز دے دے گا نا میرا رب، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جتنی بڑی میں نے تجھے جنت دے دی ہے نا، اب گواہ ہو جا، میں نے اس کی مثل 10 کریں تو 10 کے برابر تجھے اتنے بڑی جگہ اور عطا فرما دی ہے۔ تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی تو نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا، میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں تو فعال لما یرید ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، جا چلا جا اس دنیا اور دنیا کے مثل 10 گنا مزید دنیا مل جائیں اس دنیا کے ساتھ، اتنی بڑی میں نے تجھے جنت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں 10 کا عدد یہاں بھی آیا ہے کہ اللہ آخری جو جنتی ہوگا نا
اس دنیا کے برابر اگر 10 دنیا کو اور ملا لیا جائے، جو اپنے کلہوں کے بال رینگتا ہوا آخری جنتی جنت میں جائے گا، اللہ اس دنیا کے 10 گنا اسے بنا کر اسے عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا چچا میں تجھے خیر کا خزانہ نہ عطا فرما دوں؟ جی اللہ کے رسول ضرور عطا فرمائیں۔ فرمایا ہے میرے چچا ایک ایسی عبادت بتانے لگا ہوں، ایسی نماز بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے نا، اللہ رب العالمین آپ کے اگلے گناہ بھی پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا، آپ کے اعلانیہ گناہ بھی جو چھپ کر کیے ہیں وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، آپ کے وہ گناہ جو دوستوں میں کیے ہیں یا تنہائی میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے کبیرہ گناہ بھی اور صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ فرمایا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، جسے ہم نماز تسبیح کہتے ہیں نا، یہ نماز تسبیح کا نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا اور فرمایا چاچو جان اگر آپ طاقت رکھیں اسے روزانہ پڑھا کریں، روزانہ کی طاقت نہیں ہے ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، ہفتے کی طاقت نہیں ہے مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، مہینے کی طاقت نہیں ہے سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں، سال کی طاقت نہیں ہے تو پھر زندگی میں اسے ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں نماز تسبیح ہم بھی دیکھیں غور کریں ہم میں سے کتنے بھائیوں نے پڑھی ہے۔ یہاں الحمدللہ نا ہر سال ساتھی رمضان میں طاق راتوں کے اندر خاص کر وہ ادا کرتے ہیں، تو اس اکیلے ہی بندہ پڑھے گا۔ طریقہ کار یہ ہے جب بندہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے گا نا، پھر 15 بار وہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار پڑھ کے وہ رکوع میں چلا جائے گا، رکوع کے تسبیحات پڑھ کر رکوع میں 10 بار، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ تسبیحات پڑھ کر پھر 10 بار، پھر سجدے کے اندر سجدے کی تسبیحات پڑھ کر پھر 10 مرتبہ، پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی جو دعا پڑھی ہے وہ پڑھ کر پھر 10 بار پڑھ کر دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات پڑھ کے نا پھر 10 مرتبہ، پھر جب کھڑا ہونے لگے گا جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ پڑھ کر پھر کھڑا ہوگا، یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنتی ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ نے تسبیحات ہر رکعت کے اندر جاری رکھنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگلے پچھلے گناہ معاف، چھوٹے بڑے گناہ معاف، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، اعلانیہ اور چھپ کر کیے جانے والے گناہ معاف، بھولے میں اور یا دانستہ یا غیر دانستہ طور پر گناہ جو ہو گئے ہیں وہ بھی معاف۔ اتنی فضیلت ہے اس کی، تو میرے بھائیوں کبھی کبھار اسے بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے جو کچھ سنایا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔